الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ دشمن مسلط کیے، جنہوں نے ان کو مارا، گھروں سے نکالا اور ان کے شہروں کو اجاڑا، تو یہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ تو اپنے نبی کو کہا کہ اللہ سے دعا کرو، بادشاہ ہمارے لیے مقرر کرے، ہم جہاد کریں اور یہ ذلت رسوائی کی زندگی ہم سے ختم ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ذلت ہے، رسوائی ہے، غلامی ہے، کسی کے نیچے جو ہے نا وہ ماتحت بن کے رہنا، معاشی تنگی، یہ ساری بیماریوں کا علاج جہاد فی سبیل اللہ۔ جو اللہ پر بھروسہ کر کے مسلمان حکمران لوگ کھڑے ہو جائے، بس بھائی جو ہو چکا سو ہو چکا، بس اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے ہوئے ہم قرآن اور حدیث اللہ رسول کے علاوہ تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ سب یہ آج کا جو 58 ملک ہے نا، میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں صرف 5-4 ملک بس صرف کٹھے ہو کے نا، ایک ہو کے پیغام دے دے بھی بس بھائی، آپ یقین کریں دنیا کے نقشے بدل جائیں۔ لیکن وہ بات کہاں ملا مدن کی سی، حرام خور، ہر وقت پیسہ پیسہ، دولت، سود، جوا، حرام خوری، کرسی، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل سچی ثابت ہو رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا ساری دنیا کے دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے بھوکے دسترخوان پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو کھا لے لو، نہیں میں نے یہ 2 لقمے لے لو، ایسے بندر بانٹ کریں گے۔ صحابہ کرام میں غیرت تھی رضی اللہ، انہوں نے کہا جناب ہم تھوڑے ہوں گے، میں تھوڑے نہیں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن انتم غصان کا غصاء السیل، تم سیلاب کے تنکوں کی مانند ہوں گے، کوئی تمہاری عزت وقار کوئی ہوگی نہیں۔ وہی ہو رہے 10 لاکھ مسلمان ایک کافر کو نہیں ڈرا سکتے، اور ایک کافر 10 لاکھ کے چکے چھڑا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا کہ جناب کیا وجہ ہوگی؟ فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گی۔ وہن کیا؟ حب الدنیا، دنیا، پیسہ، دولت، مکان، پلازہ، کرسی، حکومت، وزارت، مشاورت، یہ وہ بلڈنگیں، بس اسی میں پڑے رہو گے، اور تم جہاد کو چھوڑ دو گے، تمہارے اوپر اللہ ذلت رسوائی مسلط کرے گا، اور وہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین جہاد کی طرح لوٹو گے۔ اس ذلت رسوائی کے وقت سارے کا سارا اور اصل دین جہاد ہوگا۔ اب دیکھ لو تم سامنے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کراؤ، ہم لڑیں اور ذلت رسوائی دور ہو۔ ذلت رسوائی کا علاج جہاد فی سبیل اللہ۔ جب بادشاہ مقرر ہوا، کہنے لگے نہ اس کے پاس مال ہے نہ یہ دولت ہے، یہ کیسے یہ جو ہے بادشاہ بن؟ انہوں نے کہا اللہ نے اس کو مقرر کیا۔ پھر جو بنی اسرائیل کے جو نشانات تھے بقایا، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وہ بھی اس کے پاس آئے، تو یہ لے کے نکلے 313 رہ گئے، لے کے تو بہت نکلے، جیسے بدر کے تھے نا 313، اس کے ساتھ بھی جو لڑنے والے تھے وہ 313 تھے، باقی لے کے بہت نکلا۔ اور آزمائش کے لیے اس نے کہا تاکہ پتہ چلے کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں، دشمن کے سامنے جا کے آگے نہر آ رہی ہے، پانی جو ہے نا سیرو کے نہیں پینا، ایک گھونٹ چلو سرو منہ اپنا تر کرو، جس نے زیادہ پیا وہ میرے ساتھ نہیں چل سکے گا۔ بس پی کے سارے وہاں افرے ہوئے پڑے تھے، 313 آگے گئے، اور جب وہ آگے بڑھے انہوں نے کہا وہ تو بہت بڑا لشکر ہے جالوت کا، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو جو نیک تھے مجاہد جہاد کے علمبر، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، اور کتنی تھوڑی جماعتیں تھیں
بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، آگے چلو۔ تو یہ لشکر چلا، دشمن کے سامنے پہنچ کے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ وہ چند تھے جو چلو بلکہ 313 کے قریب چلو پانی پیا تھا، بس باقی پیچھے تھے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب وہ دشمن جالوت کے سامنے پہنچے، طالوت یہ مسلمان بادشاہ اپنے لشکر کو لے کے پہنچا تو دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہم پر صبر اڑیل دے، اڑیل، ہمارے آگے بھی صبر ہو، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں، ہم صبر کے اندر ہوں، جیسے پانی اوپر ڈیرے چاروں، ایسے صبر ہم پر کر دے اور ہمارے قدم ثابت کر دے اور ہمیں دشمنوں پر مدد دے۔ اللہ کو پکار کے جب نکلے، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے 313 نے ہزاروں کے چھکے چھڑا دیے۔ وَقَتَلَ داود جالوت، داود علیہ السلام اس وقت جوان تھے اس لشکر میں، انہوں نے جالوت بادشاہ کافر کو قتل کیا۔ فتح کے بعد وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے داود علیہ السلام کو پھر نبی بنایا، بادشاہ بنایا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جہاد نہ ہوتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر اللہ تعالیٰ جہاد نہ رکھتا کہ لوگوں کو آگے رکاوٹ نہ بنتے تو پتہ نہیں دنیا یہ کھا جاتے سارے ایک جو ہے بدماش فرعون قسم کے لوگ۔ آج بھی پوری دنیا میں عجیب نقشے آپ دیکھ رہے ہیں، سب یہ چھائے ہوئے ہیں، پھر بھی 8 مقامات پر اللہ کے بندے جہاد کے لمبردار دنیا کے فرعونوں جگوں کے سامنے کھڑے ہیں۔ کچھ بھی ہے لیکن کوئی یہ تو نہیں کہے گا نا کہ محمد کی ساری امت ہی بغیرت ہو گئی تھی، سب کھڑے ہیں۔ فتح و شکست تو مقدر میں تھی یا امیر، بلے مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی۔ رسولوں میں بھی درجے، کئی رسول اعلیٰ افضل ہے، کوئی اس سے کم ہے۔ منہم من کلم اللہ، کچھ رسول ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور کئی رسول جن کو اللہ نے ان کے درجے بلند کیے، یہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو پوری دنیا میں نبی رسول افضل ہیں اور ان میں 5 افضل ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اعظم پیغمبر کے، اور ان 5 میں 2 افضل ہیں، خلیلان ابراہیم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ، اور ان 2 میں 1 افضل ہے جناب محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جو قرآن میں ہے نا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اللہ نے فرمایا مومن کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں نبیوں اور رسولوں پر اور ان میں تفریق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اور محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ مسلمان موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو۔ یہ معنی ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر۔ تفریق کا یہ مطلب نہیں کہ درجوں میں تفریق، وہ تو خود اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اندر فضیلت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ، ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا خرچ کر لو، آگے جمع کرا لو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے گا خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، دوستی بھی نہیں چلے گی، اور شفاعت اس سے پہلے آگے جمع کرا لو۔ آگے آیت الکرسی ہے۔ جناب ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، ان کا لقب ہے سید القراء، قراء کے سردار صحابہ میں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آپ نے خوش ہو کہ ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا تیرا علم تمہیں مبارک ہو ابو المنذر، یہ ان کی کنیت تھی۔ پورے قرآن میں یہ سب سے افضل آیت ہے آیت الکرسی، اور بڑی اس کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے باقاعدہ ہر نماز کے بعد، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے، مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔
اور جو رات کو پڑھ کے سوئے دکان پر مکان پہ گھر پہ اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں حفاظت کے لیے. یہ آیت پورے قرآن میں افضل ہے. اس میں 16 دفعہ اللہ کا ذکر ہے ایک آیت کے اندر. یہ آیت الکرسی اور پیچھے سورہ فاتحہ گزری الحمدللہ رب العالمین اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ تقریباً ہر مومن مسلمان مرد عورت جوان بوڑھے عالم جاہل شہری دیہاتی کو یاد ہے، سب کو یاد سوائے حکمرانوں کے، ان کو سورۃ اخلاص نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کی ہوئی ہے، حجت پوری کی ہوئی ہے لوگوں پر، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں عقیدے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا. اگر کوئی صحیح معنی میں سورہ فاتحہ ترجمہ تفسیر مفہوم اس کا سمجھ لے، عقیدہ بنا لے، آیت الکرسی پڑھ لے، اس کے مطابق عقیدہ بنا لے، سورۃ اخلاص کو اللہ احد پڑھ لے، اس کے مطابق عقیدہ بنا لے، قبر پرستی شرک سب اس کی جڑ کٹ جاتی، ختم شرک. اگر یہ 3 ہضم ہو جائے. اور 3 واقع، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہ نوح علیہ السلام اس کو نہیں بخشوا سکے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ بخاری شریف میں. یہ 3 قرآن کے مقامات اور 3 یہ واقعات اگر لوگ اس کو تسلیم کر لیں، سارا شرک، قبر پرستی، مزار پرستی، یہ جگہ جگہ جو شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں سب ختم ہو جائے. لیکن عجیب لوگ ہیں، یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں اور پھر شرک کر. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں بہت عجیب عجیب باتیں ہیں. اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، مسجد بن رہی ہے، لاؤ پیسہ پیسہ گھر بن جاتا ہے. واللہ ہماری بھی اتنی زندگی ہو گئی ہے، آگے پیچھے بھی رمضان میں خاص طور پر گھنٹہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سپیکر میں پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، لیکن ان کی شان میں نعتیں پڑھیں گے جن میں شرک اور کفر اور بغاوت ہے. اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سب 1.5 گھنٹہ تو آپ ہی دیکھنا مجال ہے جو رب کا بھی ذکر ہو، وہاں اللہ کی بھی کوئی تعریف کا کلمہ ہو. پورے ملک کی یہ حالت ہے، 1.5 2 گھنٹہ ان مساجد میں سپیکر چلتے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا فرید، یا عبد اللہ، یہی کچھ ہی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کو تو ایک خالص اللہ کے لیے رہنے دو. یہاں بھی تم نے شرک اور کفر کے جو ہے وہ اعلانات شروع کیے ہوئے ہیں. 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے. کبھی نہیں ہم نے سنا کہ وہاں اللہ کی بھی بات ہوئی ہو جس نے سب کچھ پیدا کیا ہوا. تو یہ وجہ ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن غور فکر نہیں کرتے، یا وہ بات ہے کہ ہم نے یہ ماننا نہیں، بس مردوں کے لیے تبرک کے طور پر اس پہ عمل نہیں کرنا. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ ولی دوست ہے مومنوں کا، مومن دوست ہے اللہ. جو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. ولی کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، فلاں جگہ کو ولی ہے، آ رہا ہے ولی، ادھر جا رہا ہے ولی، یہ کرتے نہیں. جو ایمان لانے والے سارے اللہ کے ولی، کو چھوٹا ولی، کو بڑا ولی، کو چھوٹا نیک، کو زیادہ نیک، سارے اللہ کے ولی. اللہ کہتے ہیں میرے دوست ہے، اللہ مومنوں کا دوست. اللہ تاریکیوں اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں اور ان کی راہوں پر چلنے والے وہ روشنی سے بلاتے ہیں تاریکیوں کی طرف. یہاں سے معلوم ہوا حق ایک ہے، گمراہی کے راستے زیادہ ہیں. اللہ نے کئی جگہ فرمایا نور اکیلا آیا، روشنی اللہ تعالیٰ روشنی نکال، اور ظلمات تاریکیاں. حق کا راستہ ایک ہے، گمراہی کے راستے کئی ہیں. اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، کلمہ ایک ہے، اذان ایک ہے، نماز کا طریقہ بھی ایک ہے. اور باقی شہروں کے راستے، بزرگوں کے راستے، لڑیاں، سلسلے، علاقے وہ کئی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو دور تھا اور ان کے شگن تھا، وہ صرف اللہ رسول کی بات، یہ حق ہے، یہ ایک ہے. اور یہ جو 4 مذہب برحق، تمہیں کسی نے کہا 4 برحق؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، 4 مذہب برحق کس نے تمہیں کہا؟ اور یہ جو 4 مذہب مشہور ہے، ایک کہتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا،
اور ایک کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک زنا ہے، اس کے نزدیک نکاح ہے، اور کہتے ہیں چاروں برحق. اور اگر میں دیکھوں تو اس میں اتنے فرق ہیں. کوئی چار مذہب ایک ہے، وہ ہے اللہ رسول کی بات. کلمے میں 2 کا ذکر، اللہ رسول اذان میں 2 کی گواہی، اللہ رسول خطبے میں 2 کا اعلان، اللہ رسول قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یا اطاعت اللہ کی کرو یا رسول اللہ وسلم کی. مریں گے قبر میں جائیں گے. پہلا سوال رب کا، دوسرا رسول. پوری دنیا میں قرآن ایک ہے، سورۃ فاتحہ ایک ہے، سورۃ فرقان ایک ہے، اور بخاری شریف ایک ہے پوری دنیا میں. شہر زیادہ، شخصیات زیادہ، امام زیادہ، پیر زیادہ، مرشد زیادہ، علاقے زیادہ، لڑیاں سلسلہ ہے. احترام کے ساتھ ان کے مقام اپنی جگہ، لیکن یہ سارے امتی ہیں. یہ زیادہ راستے ہیں. حق کا راستہ ایک ہے. اقبال نے بھی کہا تھا باطل دوئی پسند، حق لا شریک ہے. شرکت میانہ روی نہ کر قبول. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام. بادشاہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، حکمران، یہ امیر لوگ، پیسے والے، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں. اکثریت اللہ کی بغاوت کرنے میں. اللہ نے حکمرانی دی، اللہ نے دولت دی کہ اللہ تعالیٰ کے آگے ساری عمر سجدے میں، لیکن سب سے زیادہ یہی. تو بادشاہ کہنے لگا ابراہیم کون سے رب کی دعوت دیتا ہے؟ کون ہے رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو زندہ کرتا مارتا ہے. کہتا ہے یہ بھی کوئی بات ہے؟ جس کو پھانسی کی سزا تھی اس کو چھوڑ دیا اور بے گناہ کو پکڑ کے مروا. کہتا ہے زندہ کرنا، موت دینا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اگر اس دلیل پہ ٹھہرتے نا تو ٹھہر سکتے تھے. سانچ کو کیا آنچ. لیکن آپ نے سوچا کہ اس نے بیوقوف بنایا لوگوں کو. اب میں ایک موٹی سی دلیل لاؤں جو سب کو سمجھ آئے. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب سورج مشرق سے چڑھاتا ہے، لا مغرب سے، لا سورج. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. شرمندہ ہو گیا، ذلیل ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بیت المقدس بستی جو ہے نا، بیت المقدس جگہ کا بھی نام ہے، جو عبادت گاہ ہے، شہر کا بھی نام ہے. ساری بستی اجڑ پڑی تھی، چھتوں پہ گری پڑی. وہاں سے ایک اللہ کا بندہ گزرا. کہتے ہیں عزیر علیہ السلام، ضروری نہیں کوئی اللہ کا بندہ. یہ کیسے بات؟ اللہ نے اس کو 100 سال مار دیا. 100 سال کے بعد اٹھایا، پوچھا کتنا ٹھہرے ہو؟ کہتے 1 دن. پھر دیکھا نہیں سورج ہے، نہیں دن کا کچھ. اللہ نے کہا 100 سال تو یہاں مرا رہا اور میں نے تجھے دوبارہ. وہ شہر آباد ہو چکا تھا اور اپنا کھانا پینا دیکھ، 100 سال بعد کھانا پینا ٹھیک تھا سفر میں. اور گدھا جس پہ جا رہے تھے وہ مر چکا. حالانکہ گدھا چرتا رہتا تو وہ باقی رہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنا نشان دکھایا. کھانا تو چند گھنٹوں کے بعد خراب ہو جائے، اس کو 100 سال محفوظ رکھا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے 5 دفعہ مردے زندہ کیے ہیں دنیا میں. اصل میں بنیادی مسئلے 3 ہیں: توحید، رسالت، آخرت. توحید، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس کو اللہ نے عقلی دلائل سے بھی ثابت کیا، نقلی سے بھی. نقلی، نبی آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں، انہوں نے بتایا اللہ ایک. عقلی، زمین آسمان بغیر ستونوں کے، چاند کا نکلنا چھپنا، سورج کے ٹائم پہ آنا جانا، پورا یہ نظام ایک مرتب چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے چلانے والا ایک ہے، اس لیے یہاں کوئی فساد نہیں. عقلی بھی دلائل، نقلی بھی، توحید کے دائیں. رسالت مسئلہ، اس میں نقلی دلائل تھے. رسول آئے، لوگوں نے دیکھا، لوگوں کو ملے، لوگوں نے دیکھا، نسل در نسل بتایا ہاں رسول آیا تھا ہمارے علاقہ میں. تو یہ ہو گئی، یعنی یہ لوگوں نے جو دیکھا اور رسولوں نے بتایا کہ رسول آتے ہیں، تو یہ نقلی، یہ جو ہے وہ سارے بتایا. اور عقلی، دیکھا لوگوں نے، تو دونوں ہو گئے نا. اور تیسرا مسئلہ آ کے مر کے اٹھنا، اس کو بھی اللہ نے نقلی بیان کیا کہ نبیوں رسولوں نے بتایا اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، ساری کتابوں میں. اور عقلی طور پر 5 دفعہ مردے زندہ کیے، لوگوں کے سامنے زندہ ہوئے اور دیکھا. اللہ نے کہا ایسے مردوں کو زندہ کروں گا. تو یہ بھی ان میں سے ایک واقعہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے نا، اس کی مثال بیان کی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زمیندار دانہ ایک ڈالتا ہے اور دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں.
ہر بالی میں 100 دانہ، ایک دانے سے 700 دانہ، یہ مثال سمجھو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہیں، اللہ 700 گنا اور آگے اللہ کہتا ہے اس سے بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ دوسری مثال یہاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصْحَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ۔ باغ ہے بہت اونچی جگہ پر، بارش اس کو پوری لگتی ہے، بارش نہ بھی آئے تو شبنم بھی کام کر جاتی ہے، اور پھل اس کا دگنا آتا ہے، بہت بڑھ چڑھ کے گچھے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کی بھی مثالیں یہاں دو دیں، جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کی یہ دی، کمثل صفوان، جیسے پتھر علیہ تراب، اس پہ مٹی ہو، اس مٹی میں کوئی دانے وہاں پھینک دے کہ یہ اگیں گے، بارش آئی وہ مٹی بھی دانے سب بہا کے لے گئی، چٹیل پتھر۔ یہ ہے ریاکار کا خرچ کرنا، کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری مثال یہ دی کہ ایک بوڑھا آدمی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، خود کمائی نہیں کر سکتا، ایک باغ ہے اس کا، کہتا ہے چلو بوڑھا ہو گیا ہوں کمائی نہیں کر سکتا، تو بچے چھوٹے ہیں، باغ تو ہے، اس کا پھل آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آگ بگولا آیا، سارا باغ جل گیا۔ جیسے یہ بوڑھا پریشان ہو گیا نا ضرورت کے وقت، ایسے ریاکار خرچ کرنے والا ریاکاری سے اللہ کے پاس جائے گا کہ میرے بڑے خرچ کا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسے اس کا باغ بسم ہو گیا، جیسے اس کے پتھر سے ساری مٹی دانا چلے گا۔ یہ مثالیں دو دی۔ اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو صدقہ ضائع نہ کرو احسان جتلا کے اور تکلیف دے۔ کیوں؟ تو آیا تھا نا میرے پاس، ہاں آیا کر، ہم دیں گے۔ جہاں 4 آدمی دیکھے آیا تھا ہمارے پاس، میں کہا چلو بوری آٹے دی لے جا، تو کی یاد رکھیں گے۔ جگہ جگہ احسان جتلاتے رہنا، اور گھروں میں کام کروانا، عشر زکوٰۃ دے دیا پیسہ، شہروں میں گھروں میں عورتوں سے کام، اور مردوں سے دکانوں پر، اور گاؤں میں بھی کھیتوں میں مالا۔ اور کسی دن اگر وہ یہ کہہ دے کہ آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں، آ جاتا ہے کہ اب آنا تو لینے کے لیے زکوٰۃ، واللہ سب ضائع برباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی ہیں، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ کلام کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ جس کو اللہ گناہوں سے پاک کرے گا نا اس کو جنت دے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ خابوا و خسروا، جناب ناکام ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ پھر آپ نے فرمایا 3 قسم کے آدمی، نہ اللہ کلام کرے گا، نہ دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک۔ جناب خابوا، کون ہیں وہ بتاؤ مجھے، تباہ ہو۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ ابو ذر نے کہا خابوا و خسروا کہ وہ تو تباہ ہو کون؟ آپ نے 3 آدمیوں میں سے پہلا المنان، احسان جتلانے والا، احسان جتلانا، احسان کر کے جتلانا، محسوس کراتے رہنا ہر وقت، بھری مجلس میں سب کو پتہ ہے کہ اس سے لے کے کھاتا ہے، کیونکہ اس نے مشہور کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کی ضرورت اللہ نے تیرے ذریعے پوری کی ہے، اللہ کا شکر ادا کر، وہ براہ راست بھی پوری کر سکتا تھا، اس نے تیرے ذریعے پوری کرا کے تجھے درمیان میں ثواب کا مستحق بنا دیا۔ شکوہ نہ کر مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا۔ بچو تکلیف دینے سے، احسان جتلانے سے۔ بالکل قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، اور وہ آ جائے جناب آپ نے ہمارے گھر میں دانے ڈال دیے، بڑی تنگی تھی، سردیوں میں ہمیں آپ نے بستر وغیرہ، تو میں اور میرا بیٹا کھڑے ہیں، کوئی حکم کام، ہم چلے جاؤ، بتانا بھی نہ کسی کو، ہم نے جس کے لیے کیا ہے اسی سے چلے جاؤ، بتانا بھی نہ کسی۔ مدینہ شریف میں جب ہم پڑھتے تھے تو شیخ ابوبکر جزائری رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے، مسجد نبوی میں ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ بجلیاں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ دیکھ لیتے کس گھر کے اندر ضرورت ہے، بس تھوڑا سا اندھیرا ہوتا، تھیلی اشرفیوں کی، سونے کی، چاندی کی، وہ ٹھپے ہوتے تھے،
دروازے کے اندر ایسے ڈالا، بند کر کے غائب. وہ بہانے کون 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 پتہ ہی نہیں کون دے گیا. 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ اپنا سایہ دے گا، ان میں سے ایک وہ ہے دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دوسرا وہ مرد جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. کپڑا ٹخنوں سے نیچے مرد کا جہنم کی علامت ہے اور تکبر کی علامت ہے. رسول اللہ فرمایا اللہ دیکھے کہ یہ گناہ بے لذت ہے. کچھ گناہ ہے چلو ان کا کوئی فائدہ، اس کا لے دیتے خواہ مخواہ کپڑے خراب. اور تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا. جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا تو نکل جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. سودا نہ نکلے عیب ہے، بڑا پریشان ہے، سودا نہیں نکل رہا ہے. ہاں، اور جب جھوٹی قسم اٹھا کے اوپر نیچے کی بات جڑ دیا اس مسلمان کو جس کی عزت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، تو پھر بادشاہ کھل جانی ہے وہ نکل گئے نکل گیا ہی. رسول اللہ فرماتے ہیں سودا نکل گیا، برکت ختم ہو گئی. یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا لباس اپنے باپ دادا سے اچھا، ہمارے گھروں میں سہولتیں باپ دادا سے زیادہ ہیں. ایسی سہولتیں ہمارے باپ دادا نے دیکھی بھی نہیں تھی. 100 گنا زیادہ ہماری آمدن ہے. ہمارے باپ نے دادے نے وقت گزارا، 4 5 6 جتنے اللہ نے بچے دیے، تعلیم تربیت ان کو پڑھایا، شادیاں کی، سکون سے وقت گزارا. سکون سے. آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. اور اب 100 گنا زیادہ آمدن ہے، گھر بھرے پڑے ہیں برتنوں سے جن کی سال سال باری نہیں آتی، فرنیچر جن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور سوٹ تو گنے نہیں جاتے صاحب. اور بات کرو کی دسیو تانوں دکے دھوڑے نال وقت لگاندے پہ تو نہ ہی دا چپ ہی رہ. رو رہے نے. یہ وہ ہے برکت. اپنا رازق خود بنتے ہیں، حرام کا ٹھارا، یہ اپنا رازق بننا. تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا نظر کا، کہ نظر مانو تو پوری کرو. نظر کا مسئلہ بھی قسم کی طرح. نافرمانی میں نظر ہے توڑو، اطاعت میں پوری کرو. نہیں تو قسم والا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کپڑا کھانا کھلانا یا 3 روزے. اور اللہ کی نافرمانی میں نظر نہیں. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول ایک آدمی دیکھا کھڑا ہے دھوپ میں. انہیں اس کو کیا، اس نے جی نظر مانی ہے 4، روزہ رکھے گا، دھوپ میں رہے گا، کھڑا رہے گا، بولے گا نہیں، چپ دا روزہ، چپ دا روزہ. آپ نے فرمایا اس کو کہو سائے میں آ جائے، بیٹھ جائے، بات کرے، روزہ پورا کرے. تو یہ جو ساری مشہور ہے نا، ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا، الٹا لٹکتا رہا، کنویں میں تھا، کاٹ کی روٹی کھاتا رہا، وہ تقسیم ہی کرتا رہا، تو نہیں کھادی، تجھے یہ تو نہیں سی آکھیا کہ کھا لویں، تجھے تک دیو مالائی کسے ایسی، جو یہ سب غلط چیزیں. نافرمانی میں کوئی نظر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کچھ لوگ جہاد کی وجہ سے، دینی تعلیم پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے وہ اللہ کے راہ میں ہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے، کہیں نہیں جاتے. کرنا چاہیں تو ان کے بھی دماغ ہیں، جنہوں نے قرآن یاد کیا، حدیثیں یاد کی، بڑا دماغ ان کا بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بند کیا ہوا پڑھنے پڑھانے میں یا جہاد میں. ایسے لوگوں پہ خرچ کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے، حالانکہ ان کو ضرورت ہے، ضرورت مند ہے، ان پہ خرچ کرو. آگے اللہ نے سود کا تذکرہ کیا. فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، نظام چلانے والا، اس کی تائید کرنے والا اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے. حکومت پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا کہ سود کے بغیر نظام چلائیں گے. حکومتوں نے اپیلیں کی جی ہم نہیں چل سکتے بغیر، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، سب تیس نیس. اللہ کہتا ہے سود کی کاروبار، سود کی وجہ سے تو تباہی ہے. بازار ترقی ہو بھی جائے، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کسی نے سکون دیکھا ہو سودی کاروبار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دے. سارے سودی مالیاتی اداروں کی ملازمتیں حرام، سارے حرام کر رہے اور آپ کاروں کو کوشش کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سود کے گناہ کے 70 حصے کریں نا، گناہ کو تقسیم کریں، کم از کم اپنی ماں سے منہ کالا کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تنگی
جو ہے نا کسی بھائی پر اس کو آسانی دو. کیا مطلب؟ جس نے قرض دیا ہے جتنی دیر قرض رہے گا تجھے صدقے کا ثواب. قرضہ تو واپس آ جائے گا لیکن تجھے صدقے کا ثواب. 5,000 اس کو دیے, جتنی دیر اس کے پاس ہے صدقے کا ثواب. اگر ٹائم بڑھا دے تو دگنا. اگر اس کے پاس تنگی ہے آسانی دے, اللہ تجھے آسانی کرے. نہیں دے سکتا معاف کر, اللہ تجھے معاف کر. سامنے آگ لگ گئی ہے پتہ ہے, سلاب میں زمین ختم ہو گئی, پتہ ہے کہ روٹی ایتھے رکھ, میں کی کراں تیرے میرے. یہ یہودیت ہے ظالم. ساری دنیا نہیں آخرت بھی ہے. اور جس نے قرض واپس کرنا ہے اس کو بھی سمجھایا کہ اگر تیرے پاس نہیں ہے تو بھائی کی منت سماجت کر, ٹائم لے. اگر ہے اور تو نہیں دے رہا اپنا سیزن چلا, تو ظالم ہے. مطل الغنی ظلم. آگے گروی کا مسئلہ بیان کیا. قرض دو تو لکھ لو, اتمار کوئی نہیں, اتمار کوئی نہیں. پھر بعد وہ مر جاندہ ہے پیچھے روڑے پہ اینا سی اینا سی. شریعت کا مطلب لکھ لو. اور اگر گروی رکھنی ہے زمانے کے میں سونا ہے, چاندی ہے, مکان ہے, رجسٹری ہے, زمین دکان رکھو, لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. گارنٹی کے طور پہ اپنے پاس رکھ سکتے ہو. خود کرائے پہ رہنا ہے تو جو کرایہ ہے وہاں, یہ نہیں 500 اللہ کو سارا, جو وہاں وہ کرایہ مقرر کرو, یا اس کو دیتے جاؤ جس کی دکان مکان ہے, یا اپنے پاس لیتے جاؤ. اور جب وہ واپس کرے بولو اتنا تمہارا کرائے میں آ گیا. مفت میں دکان لے کے نہ گروی, مفت میں مکان, حرام سود. اور زمین بھی یہی ہے, 5 ایکڑ زمین 10 لاکھ دے دیا, کھا رہا ہے بس کھا رہا, حرام. اب صورت کیا ہے, زمین والوں کو ہم کہتے ہیں تو مزارہ بن جا, آدھی اس کی آدھی اس کی, ٹھیک. دکان میں ہم کہتے ہیں کرایہ لا, جو وہاں ہے مکان کا کرایہ کو, تو یہ مجھے کیا فائدہ تھا, نہ دے. تو یہ حرام ہے گروی چیز سے فائدہ اٹھانا. عبداللہ بن سلام صحابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد کو, تمہارے علاقے میں سود عام ہے, جس کو تو نے قرض دیا ہو نا, تیری گھوڑی کے لیے چارہ بھی دے تو نہ لینا, وہ سود بنے گا. ہر نفع جو قرض کے, اس لیے تو بینکوں کا ہم کہتے ہیں حرام ہے. ہر قرض جس کے ساتھ نفع آئے وہ سود ہے. 2 چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہو گروی, سواری والا جانور اور دودھ والا جانور, گھوڑا, گدھا, کچر, گائے, اونٹنی, بھینس, بکری وغیرہ, کیونکہ اس کو چارہ ڈالتا. ایک آدمی رات مجھے کہنے لگا, او جی پھر گڈی نو تو پٹرول پیندا ہے. میں کہ گڈی کھڑی رہے تو گڈی نو کچھ بھی نہیں ہوندا, مجھ مر جائے گی, نہ پا پٹرول, اینو ایتھے رکھی رکھ اپنے کول گارنٹی دے وچ. بڑے سیانے بنتے ہیں, اگوں آتے ہیں گلاں. آخر میں یہ ایتیں جو ہیں ان کی شان سن لو. آمن الرسول جو آخری ایتیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, جبریل علیہ السلام آئے بیٹھے, آواز آئی دروازہ کھلنے کی. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دروازہ جب سے بنا ہے آج کھلا ہے. اس میں سے ایک فرشتہ آیا, جبریل علیہ السلام نے کہا آج ہی آیا ہے زمین پر. وہ آگے آیا سلام کا, اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جا, اللہ نے تجھے 2 نور روشنیاں دی ہیں جو پہلے نبیوں کو نہیں ملی. ایک سورۃ فاتحہ اور ایک یہ ایت آمن الرسول بما انزل, سورۃ بقرہ کی آخری 2 ایت. تو پڑھے گا, تیری امت پڑھے گی, جو اس میں ہے وہ ملے گا انشاءاللہ. اور حدیث میں ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی یہ ایت آخری پڑھ کے سوئے, سارے گھر کی دکان کی حفاظت ہوگی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.